الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أنت وكما أمر وكما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والصلاة والسلام على آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين وعلى الذين اتبعوه بالإيقان. أما بعد فاستعيذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا زبران درشف پڑھیں. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے
جائے گا۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ قابل صد احترام معزز سامعین کرام، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل اور کرم ہے۔ خداوند تعالیٰ نے زندگی میں پھر ایک بار دین کی نسبت کے ساتھ چند دین کی باتیں کرنے کی سعادت بخشی ہے۔ بارگاہ خداوندی میں یہ التجا ہے، اللہ رب العزت اپنے اکابر کی طرح قرآن و سنت کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے مجھ ناچیز کو، پھر جہاں تک اس ناچیز کی آواز جا رہی ہے، اللہ کی ذات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے قرآن پاک کی اس آیت وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ رب العزت کی کلام پاک میں سے اس آیت مبارکہ پہ گزشتہ جمعے بات ہوئی تھی۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعے تو مولانا قاسم صاحب کا بیان تھا۔ ہمارا موضوع ہجرت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی اللہ کے حکم سے، اس کی اولین آیت، اس کے حوالے سے بات ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مشرکین مکہ اکٹھے ہو کر وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافرین تھے، مشرکین تھے، انہوں نے یہ سازشیں کرنی شروع کی کہ کس طرح محمد بن عبداللہ کو ہم لیثبتوک قید کر دیں، او یقتلوک یا معاذ اللہ قتل کر دیں، او یخرجوک یا مکہ مکرمہ سے جلا وطن کر دیں۔ یہ تین باتیں وہ سوچ رہے تھے، اس پر تفصیلاً بات ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ، وہ مشرکین مکہ بھی سازشیں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی تدبیر کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے بڑے آسان انداز میں وہ جو تین سازشیں کر رہے تھے ان کو بھی ذکر کیا، اور ساتھ فرمایا وَيَمْكُرُونَ، وہ بھی سازشیں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ جب اس لفظ کی نسبت مشرکین مکہ کی طرف ہوگی تو اس کا معنی ہے سازش کرنا، اور جب اللہ کی طرف ہوگی تو تدبیر کرنا۔ فرمایا کہ وہ بھی سازشیں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی تدبیر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا۔ بس اللہ جس چیز، اللہ پاک جو ارادہ فرمائیں گے ہونا تو وہی ہے۔ انسان جو ہے نا، انسان وہ پانی کے بلبلے کی بھی کوئی حیثیت ہوگی، انسان کی تو اس بلبلے جتنی بھی حیثیت نہیں۔ یہ جتنا کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے یہ کچھ بھی نہیں۔ آج کل تو آپ دیکھتے ہیں بندہ چلتا پھرتا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، یک دم ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کیا ہے چنگا بلایا ہے نہیں، صبح ہارٹ اٹیک ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں چلے۔ وہ بڑا سمجھتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے امر کے آگے یہ کچھ بھی نہیں۔ انسان تنہائی میں بیٹھ کے سوچے نا
کہ انسان نافرمانی کس ذات کی کرتا ہے اور اس کا یہ حوصلہ کتنا ہے کہ نافرمانی کس کی کر رہا ہے؟ اس کی جس نے کائنات پیدا کی۔ آپ اپنی آنکھیں بند کریں، جس نے تھوڑی سی بھی سائنس پڑھی ہے، کوئی 10 12ویں 14ویں تک یا پڑھا ہو، میڈیکل کا کچھ سائنس کے کچھ سبجیکٹ رکھے ہوں، تو اس نے خود اس کو اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا یہ جو سورج کا یہ نظام شمسی ہے یہ کتنا بڑا ہے۔ تو یہ باقی جو اللہ پاک کے اس کائنات میں یہ جو کہکشائیں ہیں، ہماری یہ کہکشاں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا خالق ہے۔ وہ جو فرمائے کن تو کائنات بن جائے، یہ انسان کی کیا حیثیت ہے کہ اس ذات عالی کے حکم کی نافرمانی کرے، کہ جس کے ارادے سے اور جس کی منشا سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، اس سارے نظام میں یہ انسان کی ذرے جیسی بھی حیثیت نہیں۔ ذرہ ہوتا ہے جو ریت کا ایک ذرہ، اگر اس پوری کائنات کو دیکھیں تو ریت کے ذرے جتنی بھی حیثیت نہیں۔ اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کرے اور یہ تدبیریں کرے، یہ سازشیں کرے اللہ کے خلاف۔ ایک طرف اللہ ایک بات کا ارادہ فرمائے اور دوسری طرف اللہ کو نہ مان کر یہ ارادہ کرے، تو اس کے ارادے اور اس کی کوششوں کی کیا حیثیت ہے اللہ کے ارادے اور کوشش کے آگے۔ اللہ فرما رہے واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تو بہترین تدبیر کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور آئے اور آ کر اللہ کا حکم سنایا کہ اللہ پاک یہ حکم فرما رہے ہیں کہ آپ ابو بکر صدیق کے گھر جائیں۔ کہیں نا سبحان اللہ، تاڑی سبحان اللہ ہی نہیں نکلی تو اسی میرا معافی ضمیر ہی نہیں سمجھے۔ پھر سنیں، اللہ رب العزت میرے انداز میں میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے بلایا جبرائیل، عرض کی جی رب جلیل، کہا جاؤ میرے محبوب محمد الرسول اللہ کے پاس اور جا کر کہو آپ ابو بکر صدیق کے پاس جائیں۔ سمجھ آئی تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین آ کر یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کریں، اور یہ بات ہجرت کرنے کی اولین جا کر ابو بکر صدیق کو بتائیں۔ ہو تو یہ بھی سکتا تھا کہ رسول اللہ کسی کو پیغام پہنچاتے کہ جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ۔ ادب کا بھی یہی تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کرنا چاہتے ہیں تو ابو بکر صدیق کو بلایا جائے کہ رسول اللہ کی بات سنیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ آپ جائیں۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ بندہ پہنچا میری بات۔ رسول اللہ کا چلنا اپنی منشا سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک کیا فرمایا؟ وما ينطق عن الهوى، کہ میرا محبوب اندروں اپنے خواہشات نفس والیاں گلاں نہیں کر دے، اپنی مرضی نال ہی نہیں بولی جاندے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا محبوب جو بولتا ہے کرتا ہے وہ اللہ کی وحی ہے۔ آپ جب پڑھیں گے کتابیں اٹھائیں گے تو ایک کو کہتے ہیں وحی مطلوب، ایک ہے وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وحی غیر مطلوب وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ وحی مطلوب کہتے ہیں قرآن کو، اور وحی غیر مطلوب کہتے ہیں حدیث کو۔ اللہ کی طرف سے وحی ہے مطلوب، تلاوت کی جاتی ہے، وہ قرآن بن گیا۔ وحی غیر مطلوب وحی
اللہ کی طرف سے ہی بات آئی ہے، لیکن رسول اللہ کے الفاظ اپنے ہیں۔ الفاظ کس کے ہیں؟ رسول اللہ کے۔ وہی مطلوب کیا ہے کہ من و عن، وہی بات وہی الفاظ جبرائیل امین لائے اور رسول اللہ کو دیے، وہ قرآن بن گیا اور اسی کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ وہ من و عن وہی الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے، یہ رسول اللہ کا کلام ہے۔ حدیث ہے وہی مطلوب اور غیر مطلوب بھی۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب جو ہے نا اپنی گلاں نہیں کردا، وہی گل کردا ان هو الا وحی یوحی، جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ حضرت جبرائیل امین کو اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل، ہمارے جی رب جلیل، فرمایا جاؤ نا میرے محبوب کے پاس اور جا کر یہ میرا پیغام دو، اللہ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑیں اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں۔ اور اس معاملے میں اپنے انداز پہ کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر حضرت جبرائیل امین کے اس بتانے پر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور جا کر یہ ساری بات بتلائی۔ اللہ کا حکم ہے۔ آگے سے دیکھیے کہ ابو بکر صدیق تیار بیٹھے ہیں۔ ابو بکر صدیق پہلے سے کیا بیٹھے ہیں؟ بلند آواز سے کہیں، کیا بیٹھے ہیں؟ راوی لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے۔ ابو بکر صدیق پہلے کیسے سے تیار ہو سکتے ہیں؟ کیسے تیار ہو سکتے ہیں؟ وہی رسول اللہ کے پاس آئی ہے۔ روایات میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے سے خواب دیکھا، پہلے سے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مبارک صحابی خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان سے چاند اترتا ہے، آسمان سے چاند اترتا ہے مکہ مکرمہ کی زمین پر، مکہ مکرمہ کی، اور مکہ مکرمہ کی زمین کو منور کر دیتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی زمین کو کیا کرتا ہے؟ منور کر دیتا ہے۔ پھر وہی چاند واپس پھر آسمان پہ جاتا ہے، وہی چاند پھر دوبارہ آسمان پہ جاتا ہے۔ پھر وہی چاند آیا تو تھا مکہ مکرمہ میں، واپس بھی آسمان پر گیا، لیکن پھر تیسری دفعہ آسمان سے اترا تو بجائے مکہ کے چند ستارے ساتھ ہیں اور مدینہ منورہ میں اتر رہا ہے، یثرب میں، اس وقت کے مطابق یثرب میں، اس وقت مدینہ منورہ تو نہیں تھا کہ وہ چاند اولین پہلے مکہ مکرمہ میں اترا، اس کو منور کیا، پھر واپس آسمان پر گیا اکیلا۔ جب آسمان سے آیا تو ستاروں کے ساتھ تھا اور مدینہ منورہ یثرب میں اترا، پھر وہاں سے انہی ستاروں کے ساتھ، کچھ ستاروں کے ساتھ پھر مکہ مکرمہ آیا، پھر واپس مدینہ منورہ میں زمین کھلی اور وہ چاند چھپ گیا۔ یہ خواب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے پہلے سے دیکھا۔ علماء فرماتے ہیں کیا دیکھا کہ ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ چاند مکہ مکرمہ میں اترا، یہ رسول اللہ تھے اور آ کر مکہ مکرمہ کو منور کیا، اور واپس پھر آسمان پہ جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی۔ کیا تھی؟ معراج تھی۔ پھر واپس مکہ مکرمہ نہیں، مدینہ منورہ صحابہ کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ جانا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تھی اور وہاں پہنچے۔ پھر وہاں سے پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ آنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ تھی۔ پھر واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کر اور زمین مدینہ منورہ کی شک ہونا کھلنا اور چاند کا چھپنا، یہ ام عائشہ صدیقہ کے حجرے میں رسول اللہ کی تدفین تھی۔ حسین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تیار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف جانا۔
میرے بھائیو دوستو، ہر شخص کو اپنے گاؤں کے ساتھ، اپنے شہر کے ساتھ محبت ہوتی۔ میں اکثر یہ بات اس رات ہمارے ساتھی تھے جو سونترا کے میرے ساتھ مدرسے پڑھتے تھے، ہوں تو پھر سونترا تھوڑا وال ہو گیا ہے، اس وقت صرف ایک گلی گلی آیا، سونتری دی ایک گلی گلی آئی، سڑک تو کھلوو تو وہ سامنے سونترا مک جاتا ہے۔ تو ساڈا ساتھی آ تو روندا ہے جیسے نویں نویں مدرسے داخل ہوئے تھا کہ میں واپس سونتری جانا، میں واپس سونتری، میں نہیں مدرسے پڑھ۔ اور ساڈے استاد جی فرماندے انہوں نے سونترا دیکھے، وہ آتے سونتری ہے کہ ایک گلی گلی تے آئے، وہ ہے فیصل آباد ایڈا سونا شہر ہے، وہ تو کیوں کڑی کڑی رونا ہے؟ میرے بھائیو دوستو، جو وطن ہوتا ہے نا، اللہ پاک نے قدرتی طور پہ اس کے ساتھ ایک محبت رکھی ہوتی ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے دوست احباب، ماں باپ، بہن بھائی سارے ادھر ہوتے ہیں۔ تو ساڈا کوٹلا ہے، پنڈ تھا، یہ کی حیثیت ہے؟ اور وطن ہو اور مکہ مکرمہ ہو جو انبیاء کا مسکن ہو، کہیں نا سبحان اللہ۔ وطن ہوئے کوٹلا پنڈ تھا، چوڑ پور آدم چان رپیری بڑیاں ہوئے، تے ایک وطن ہوئے مکہ مکرمہ جیڑا انبیاء دا مسکن ہوئے، ایک نبی دا نہیں، انبیاء دا مسکن ہوئے، جتھے آدم آیا ہوئے، جتھے ابراہیم علی نبینا تشریف لایا ہون، جتھے اسماعیل آیا ہونا، آئے ہے جتھے انبیاء دیاں ایڑیاں رگڑن تے آب زمزم نکلیا ہوئے، جتھے اللہ نے اپنے برگزیدہ بندیاں دیاں آداماں دیکھ کے او آداماں قیامت دی صبح تک باقی رکھیاں ہون، او وطن ہوئے، جتھے اللہ حکم فرمائے پتھر نو کہ تو لفٹ بن جا، میرا محبوب پیغمبر کھڑا ہوئے تے اٹھدا جا تے میرا گھر بنائے۔ ایسا وطن جتھے اللہ دا گھر بیت اللہ ہوئے، او وطن چھڈنے تے دل کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ما احسن بیت ربی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے رب کا گھر کتنا سونا ہے۔ کنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیت اللہ یاد آتا تھا، اپنا گھر یاد آتا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ کر مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے رویا کرتے تھے جب اپنا وطن یاد آتا تھا۔ اینا پیارا مکہ مکرمہ کس نو نہیں ہوتا؟ یہ جو پردیسی ساتھی ہمارے وطن سے باہر رہتے ہیں، آپ جب بھی کوئی کام یہاں ہوتا ہے ان کو ہم سے پہلے کیوں پتہ چل جاتا ہے؟ ہمیں یہاں پتہ نہیں ہوتا فلاں فوت ہو گیا، ان کو وہاں سے فون کرتے ہیں فلانا فوت ہو گیا۔ کیوں؟ وہ وہاں رہ کر بھی اپنے دیس کے ساتھ جڑے رہتے، ہر ضرورت کی چیز جو کام بھی ہو وہ وہاں سے یہاں پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ کیوں؟ اپنے وطن نال پیار ہے۔ پردیسی جو ہے اس کو وطن سے محبت ہے۔ کیوں؟ فرمایا حب الوطن من الایمان، فرمایا وطن سے محبت ہونا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ نے فطرتی طور تے بندے دے اندر رکھی ہوندی یہ چیز، بندے نو اپنے وطن نال پیار ہوندا ہے، وہ دی برداشت تو باہر ہے کہ وہ دے وطن دے خلاف کوئی گل کرے، تے خاص طور تے پردیسی وہ برداشت ہی نہیں کرتا، پویں 100,000 پیڑا اپنا ملک ہوئے دوسرے دے زبان چ سنے گا نہیں کہ میرے ملک دے خلاف گل کرے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، ابوبکر صدیق کو فرمایا اللہ کا حکم ہے، ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلایا، کہا اللہ کا حکم ہے کہ آج آپ نے اپنے بستر پہ سونا نہیں، آج آپ اپنے بستر پہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو فرمایا، توجہ ہے اور سونے ہو توجہ ہے، اللہ نے حکم فرمایا آج آپ اپنے بستر پہ سونا نہیں، یہ نسبت علی المرتضیٰ کو ملے گی، کہنے سبحان اللہ۔ فرمایا رسول اللہ کی وہ کالی کمبلی، وہ چادر لے کر سو جائیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر لی اور رسول اللہ کے اس مبارک بستر پر سو گئے۔ توجہ ہے، جملہ دینے لگا ہوں، کہیں نا سبحان اللہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ملنے لگی علی کرم اللہ وجہ کو. کون علی کرم اللہ وجہ؟ رسول اللہ کے عزیز، مستقبل میں جس کو رسول اللہ کا جگر کا ٹکڑا نکاح میں ملنا تھا، چچا زاد حضرت علی کرم اللہ وجہ. رسول اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ نے میرے بستر پر لیٹ جانا ہے. اللہ کیا نسبت ملی کہ رسول اللہ کے بستر پہ لیٹے ہیں، رسول اللہ کی چادر لی ہے تو اتنا رتبہ ملا. میں سو جان سے قربان جاؤں ابو بکر نے صدیق کی عظمت اور رفعت اور علو مرتبت پر کہ رسول اللہ ابو بکر کی گود میں سو گئے. کہنا سبحان اللہ. علی کرم اللہ وجہ رسول اللہ کی بستر پہ سو رہے ہیں تو یہ مقام ہے. تو جس کی گود میں رسول اللہ ہی سو گئے اس کا کیا مقام ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، یہاں پر مشرکین مکہ وہ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. انہوں نے ساریاں تدبیراں کیتیاں، انج کران گے، انج کر دیاں گے، قید کر دیاں گے. کوئی آخدا نہیں قتل کر دیاں گے، کوئی آخدا نہیں جلا وطن کر دیاں گے، نہیں انج کر دیاں گے، انج کر دیاں گے. اللہ فرما رہے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. اے بھی تدبیراں کردے نے، سازشاں کردے نے، اللہ سونا اور نیلی چھت والا بھی تدبیر کردا ہے. فرما واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کر. یہ تلواراں لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کے یہ آیت پڑھتے ہوئے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. کہنا سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق ابو بکر صدیق کے گھر جائیں اور وہاں سے اللہ کے راستے میں نکل پڑے. دیکھیں انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم کو سنتے ہیں، عقل کی نہیں سنتے. یہاں توجہ کیجئے گا. آج کل جڑا لبرل طبقہ آ گیا نا، اور دین دے ہر حکم چ نا عقل نو پھاڑ کے تنتردا ہے. عقل دی سمجھ نہیں گل آندی. یا آج کل کا لبرل طبقہ جو بھی کام ہوگا اس میں کہے گا عقل دے مطابق نہیں ہے گل ہے. جڑے کوئی 2-4 جماعتاں پڑھ لیندے نے آج کل دا انجینئر طبقہ، وہ سمجھدا ہے کہ پتہ نہیں اسی کیڑا دین سمجھ بیٹھے ہیں. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، گھر کے چاروں طرف تلواریں لے کر مکہ کے تمام قبائل کے نوجوان کھڑے ہوں. کڈا کی کار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا جا کار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھر جہاں آج لائبریری بنی ہوئی ہے، کتنا کی گھر ہے، چھوٹا سا وہ گھر ہے. اس کے ارد گرد تمام قبائل کا ایک ایک فرد کھڑا ہے تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے درپے ہے معاذ اللہ، اور سارے کھڑے ہیں. وہاں سے عقل کسی طریقے بھی کہتی ہے کہ بندہ بچ کے نکل سکتا ہے. اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ آپ نکل جائیں. عقل تیادی کسی صورت نہیں نکل سکتے. جادوگراں نے رسیاں سٹیاں نے، وہ سپ بنے نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ ایکو سوٹا ہے. اللہ دا حکم ہے القی عصاک، اے موسیٰ اے سوٹا تھلے تار دے. عقل آہدی ہے کہ سپ سامنے نے، اے سوٹا پھڑ کے انہوں دے سراں چ مارنا چاہیے، تھلے نہیں ترنا چاہیے. ایکو سوٹا ہوئے تو وہ بھی بندہ تھلے تر دے تو سپاں نو کدے نال مارنا ہے. عقل یہاں کیا کہتی ہے کہ سوٹا پھڑ کے رکھو تو انہوں دے سراں چ مارو، چھڈو نہیں. عقل متضاد بات کر رہی ہے اور اللہ کا حکم کہہ رہا ہے چھڑی القی عصاک، موسیٰ سوٹی تھلے تار دو. چہا جلے ہے اگ دا تے مہینیاں دے حساب تے اگلے آگ جلائیے
کہ او دے تو پرندے بھی اٹھ دے نہیں کہ بھن کے وچ ٹہ پواں گے. اور فرشتہ آ کے کہندا پیا کہ اگر تسی آکھو تے اسی انہاں نوں تہس نہس کر دیے. اور ابراہیم علی نبینا کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم ہوگا، اگر اللہ نے بچانا ہوا تو مجھے کسی کی ضرورت ہے. عقل کہتی ہے کہ اتنا چیخا ہو تو کوئی بچدا ہے. اور اللہ فرما رہے یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. اوئی آگ ابراہیم کے بدے بند تو جلاتی ہے، ابراہیم کو نہیں جلاتی. عقل اس کو نہیں مانتی، عقل اس کو نہیں مانتی کہ محمد الرسول اللہ آٹے کے پیڑے کو چھوئے، وہ آٹے کو آگ نہ چھو سکے، اور عائشہ کے بنے ہوئے آٹے کے پیڑوں کو آگ چھو لے. کس طرح عقل مان سکتی ہے کہ ان انگلیوں سے چشمے جاری ہوں اور محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں کے ان حصوں سے چشمے جاری ہوئے؟ عقل کس طرح مانتی ہے کہ زمین پہ بیٹھ کر اشارہ کر کے کوئی چاند توڑ سکتا ہے؟ لیکن شریعت کہتی ہے کہ محمد الرسول اللہ کی آنکھوں کی کنکھیوں سے بھی رسول اللہ کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کر چاند ٹوٹے کیا جا سکتا ہے. کس طرح یہ کوئی مان سکتا ہے کہ چھڑی سے لائٹیں نکل سکتی ہیں؟ اور میں سو جان سے قربان جاؤں، رسول اللہ کے صحابہ تک کو اللہ نے یہ کرامت دی. عقل مانتی ہے؟ میرے بھائیو دوستو، ہم عقل کے مکلف نہیں ہیں. ہم نے کیا کلمہ پڑھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم نے گواہی دی ہے. کس کی؟ غیب کی. ہم ایمان لائے ہیں کس پہ؟ اللہ پر. اللہ نو تکے ہے، فرشتوں پر دیکھے، آخرت پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر دیکھے، جنت کو جہنم کو دیکھے. عقل مانتی ہے کہ مرنے کے بعد بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا؟ آج اگر اس لبرل کے پیچھے چلو گے، کل تم قبر کی زندگی سے بھی انکار کرو گے، کل جنت کی زندگی سے بھی انکار کرو گے، فرشتوں کو چھوڑ دو گے. اے تانوں پولے پولے سیڑھیاں چاڑ دے ہتھے لے جان دے، تسی آخرت تو بھی منکر ہو جاؤ گے. آج کہتے ہیں مولوی اے تکیا نوس اینی جی گل کرو، اے تے بھڑک پیندے نے. بھائی نہیں، ہم چاہتے ہیں اس پہلی سیڑھی سے ہی باز آ جاؤ، ورنہ یہ لیتے لیتے تمہیں وہاں تک لے جائیں گے. اللہ اکبر. عقل نہیں مانتی. صداقت کا لقب ابو بکر صدیق کو ایویں نہیں ملا. مشرکین مکہ نے آ کر کہا، کوئی کہے کہ ایک آدمی مکہ سے چلا اور بیت المقدس پہنچا، وہاں سے اڑا پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، جنت جہنم، اتنا کچھ گھومتا پھرتا یہ کیا اور واپس آ گیا، حتیٰ کہ کنڈیا لے ہلدی پی آئی. کنڈیا لے تے کنڈی کنی کی دیر ہلدی ہے؟ انہوں نے آخیا انج ہو سکتا ہے؟ اور میں سو جان سے قربان جاؤں ابو بکر صدیق کی عظمت پر. رسول اللہ نے ایویں نہیں فرمایا اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن میں نے خلیل اللہ کو بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی پوچھتے ہیں، مشرکین مکہ پوچھتے ہیں انج ہو سکتا ہے کہ انج ہو جائے انہیں تھوڑے جے ٹائم؟ اور میں سو جان سے قربان جاؤں ابو بکر صدیق کی عظمت پر. کہا آکھیا کنے ہیں؟ نہیں گل آکھی کنے ہیں؟ تیرے انہاں کہا اسی بندہ قابو کر لیا نہ تیرے ہی یار آہدہ ہے. کہا اگر محمد الرسول اللہ نے کہا ہے تو سچ ہے. تکبیر، شان رسالت، صداقت صدیق اکبر، صداقت صدیق اکبر. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، عقل یہ بات نہیں مانتی کہ رسول اللہ کی معراج ہو، لیکن ابو بکر صدیق نے مہر لگائی اگر محمد الرسول اللہ نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. ہم شریعت کو مانتے ہیں، عقل نہیں.
ہم نے رسول اللہ کی بات کو سننا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے مانے، رسول اللہ نے کہا ہے مانا ہے، عقل مانے یا نہ مانے، عقل کی کسوٹی پہ آئے یا نہ آئے، آئے تو سبحان اللہ، نہیں آمدا کھائے کس مانو، اسی اللہ دے رسول دی مننی۔ میرے بھائیو دوستو، ابو بکر صدیق کا یہ رتبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کا اللہ نے یہ مقام بنایا کہ اشکال اتنا سا بھی پیدا نہیں ہونے دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے سینوں میں گاڑ دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔